بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب رب اشرح لی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ کتاب وقوت الصلاۃ، نماز کے اوقات کی کتاب۔ آگے فرمایا باب وقوت الصلاۃ، کتاب ایک بڑا جو عنوان ہوتا ہے ایک باب کا اسے کتاب بولتے ہیں، اور اس کے اندر جو عنوانات مختلف آتے ہیں تو اس کے ذیلی عنوان جو ہوتے ہیں انہیں باب کہتے ہیں۔ باب وقوت الصلاۃ، نماز کے اوقات کا باب۔ قال، فرمایا، قال یہ کون ہے کہنے والے؟ نیچے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ اللیثی، حضرت یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کے چھوٹے بیٹے ہیں، یہ قرطبہ کے فقیہ تھے، انہوں نے اپنے والد محترم سے معطا روایت کی ہے۔ امام مالک کے شاگرد ہیں جن کا نام ہے یحییٰ بن یحییٰ اللیثی، انہوں نے امام مالک سے حدیث پڑھی اور ان سے یہ معطا روایت کی ہے، یہ پوری کتاب جو ہے اور ان میں جو حدیثیں ہیں وہ ساری، تو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ اللیثی، وہ کہتے ہیں کہ حدثنی اللیثی، ان سے یہ کتاب روایت کی گئی ہے کہ حدثنی اللیثی، ہمیں بیان کی حدیث اللیثی نے ان مالک بن انس، حضرت امام مالک بن انس سے، جو اس کتاب کے جنہوں نے اس میں حدیثیں جمع کی ہیں امام مالک، وہ روایت کرتے ہیں یعنی ابن شہاب ان عمر بن عبد العزیز اخر الصلاة یوما فدخل علیہ عروۃ الزبیر فاخبرہ ان المغیرۃ بن شعبۃ اخر الصلاة یوما وهو بالکوفۃ فدخل علیہ ابو مسعود الانصاری فقال ما هذا یا مغیرۃ الیس قد علمت ان جبریل نزل فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم صلى فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. اس میں آپ نے یہ جو لفظی ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، آپ ترجمہ والے کتاب سے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے خود ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، سمجھنا ہے کہ لفظی ترجمہ کیسے کرنا ہے. جیسے میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں گے، اس کو دیکھیں گے ہر لفظ کو. تو سند کا ترجمہ تو میں نے ایک دفعہ کر دیتا ہوں، تو سند کا ترجمہ ہم عام طور پہ نہیں کیا کریں گے. یہ جو حدیث سے پہلے حدیث کی ابتدا میں جو محدثین کے جو نام آئے ہیں، مثلا اللیثی روایت کرتے ہیں امام مالک بن انس سے، مالک بن انس روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، وہ عمر بن عبدالعزیز سے، تو یہ جو ہے اس کو سند بولتے ہیں. اور اس سے آگے جو الفاظ شروع ہو رہے ہیں حدیث کے، جہاں سند ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے جو الفاظ شروع ہو رہے ہیں انہیں بولتے ہیں متن. حدیث کا متن ہے یہ، اسے حدیث کا متن کہا جاتا ہے. اور جو یہ پہلے جو راویوں کے نام ہے جو ہمیں حدیث تک پہنچاتے ہیں ان کو سند کہتے ہیں. اور جہاں سند ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے جو ابتدا ہوتی ہے وہ حدیث کا متن شروع ہوتا ہے. حضرت ان عمر بن عبدالعزیز، بے شک حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اخر الصلاۃ، اخر یؤخر تاخیرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مؤخر کرنا، دیر کرنا. بے شک حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مؤخر کی نماز، تاخیر کی نماز میں، عصر کی نماز، یومن ایک دن، فداخل علیہ عروۃ بن الزبیر، داخل ہوئے ان پر حضرت عروہ بن زبیر، ان پر داخل ہوئے مطلب ان کے پاس گئے. فاخبرہ ان المغیرۃ بن شعبۃ اخر الصلاۃ یوما، فاخبرہ انہوں نے خبر دی ان کو، کنہوں نے کن کو؟ کس نے کس کو خبر دی؟ اخبارہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی معروف ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے. اس نے خبر دی، کس نے؟ عروہ بن زبیر نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو. عروہ بن زبیر نے خبر دی ان کو، یعنی عمر بن عبدالعزیز کو، کہ بے شک مغیرہ بن شعبہ نے مؤخر کی نماز، تاخیر کی نماز میں، یومن ایک دن، وہوا بالکوفۃ، اس حال میں کہ وہ کوفہ میں تھے. فدخل علیہ ابو مسعود الانصاری، داخل ہوئے ان کے پاس ابو مسعود انصاری. کن کے پاس؟ کن کے پاس داخل ہوئے؟ کن کے پاس داخل ہوئے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس. شروع سے پھر ترجمہ دیکھیں، اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ ترجمہ کرنا ہے، بولنا ہے ساتھ. ان عمر عبدالعزیز سے ترجمہ کر رہا ہوں. بے شک عمر بن عبدالعزیز نے مؤخر کی نماز ایک دن، پس داخل ہوئے ان پر یا ان کے پاس عروہ بن زبیر. فاخبرہ، پس خبر دی انہوں نے، یعنی عروہ بن زبیر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو. یہ دونوں جو ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عروہ، یہ تابعی ہیں، یہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے، صحابی نہیں ہے یہ. فاخبرہ، خبر دی ان کو، یعنی عروہ بن زبیر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، انہوں نے خبر دی، حضرت عروہ نے خبر دی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہ بے شک مغیرہ بن شعبہ نے مؤخر کی نماز ایک دن، جو صحابی رسول ہے انہوں نے ایک دن نماز مؤخر کی. ترجمہ کریں اس کا. مغیرہ میم پہ اس کا اعراب دیکھیں، مغیرہ نہیں پڑھنا اس کو، مغیرہ بن شعبہ تھا. بے شک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے ایک دن نماز مؤخر کی. وہوا بالکوفۃ،
اس حال میں کہ وہ کوفہ میں تھے. کون ہوا ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف کہ وہ کوفہ میں تھے. فدخل علیہ ابو مسعود الانصاری، داخل ہوئے ان پر، کن پر؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ پر. حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس ابو مسعود انصاری داخل ہوئے ان کے پاس. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابی ہیں. یہاں دیکھیں ذرا، یہ جو میں نے آپ کو ضمیر بتائی اخبارہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے نا، اخبارہ صیغہ فاعل ذکر غائب ہے، اس کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ اس نے خبر دی، کس نے؟ آپ نے یہ جو ہے نا اس پہ نشان لگانا ہو تو اس پہ نشان لگا لیں. آپ اس کے نیچے اخبارہ کے نیچے لکھیں ایک چھوٹا سا لکھ لیں، عروہ بن زبیر کے نیچے بھی ایک لکھ لیں. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ضمیر کا مرجع کیا ہے، یہ کدھر لوٹ رہی ہے. چھوٹا سا لکھیں گے، کتاب خراب نہیں کرنی. ہو ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ اخبارہ ہو کی ہو ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف. خبر دی کس نے؟ عروہ بن زبیر نے. ہو کن کو؟ عمر بن عبدالعزیز کو. ہو کے نیچے آپ کوئی اور اشارہ دے لیں، دو لکھ لیں چھوٹا سا، وہ جو عربی میں لکھتے ہیں اس طرح لکھ لیں. تو حضرت عمر کے نیچے بھی لکھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہو ضمیر کا سے مراد کون ہے، کدھر لوٹ رہی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف. ٹھیک ہے. آگے، بے شک حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اخرہ میں ہوا ضمیر ہے، انہوں نے مؤخر کی. اخرہ یؤخر تاخیرا، یہ ہوا ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف. انہوں نے مؤخر کی نماز ایک دن. وہ ہوا، یہ ہوا پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ضمیر کا مرجع آپ کو، ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے، ضمیر کا مرجع کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا تو ترجمہ آپ سے نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ نے بہت غور سے ہر ضمیر کو دیکھنا ہے. فداخلہ علیہ، داخل ہوئے ان پر یا علیہ ہی سے مراد کون ہے؟ علیہ ہی، ان پر داخل ہوئے، کن پر؟ ہی ضمیر سے مراد کون ہے، کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ. یا آپ بے شک چھوٹا سا کوئی اور نشان لگا لیں ہی ضمیر کے نیچے، اور مغیرہ کے اس سے مراد کون ہے؟ داخل ہوئے ان پر یعنی حضرت مغیرہ پر. تو یہ تین یہاں چھوٹا سا لکھ لیں، ایک اور نشان لگا لیں. حضرت جو ایک جیسا نشان ہو ہی ضمیر پر بھی اور مغیرہ پر بھی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے. داخل ہوئے ان کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقال ما ھذا یا مغیرۃ، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ انہوں نے کہا، کنہوں نے فرمایا؟ کنہوں نے کہا؟ قال فعل ہے، اس میں صیغہ فاعل ذکر غائب ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، تو وہ فاعل کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر؟ ابو مسعود انصاری کی طرف. فرمایا، انہوں نے فرمایا، ابو مسعود انصاری نے، ما ھذا یا مغیرۃ، یہ کیا ہے اے مغیرہ؟ یہ کیا ہے مغیرہ؟ مطلب آپ نماز کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے اے مغیرہ؟ الیس قد علمت ان جبرائیل نزل، کیا نہیں علم آپ کو، کیا نہیں جانا آپ نے کہ بے شک جبرائیل نازل ہوئے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بے شک جبرائیل نازل ہوئے؟ فصلی، اور انہوں نے نماز پڑھی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز ادا فرمائی. اس کا ترجمہ کریں. انہوں نے کہا، قال سے، فقال، انہوں نے فرمایا ابو مسعود انصاری نے، یہ کیا ہے اے مغیرہ؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک جبرائیل اترے اور انہوں نے نماز پڑھائی، اور انہوں نے نماز پڑھی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی. مانا کیا تھا کہ آپ نہیں جانتے کہ جبرائیل نازل ہوئے، فصلی، اور انہوں نے نماز پڑھائی، اور پھر انہوں نے نماز پڑھی، پس رسول اللہ علیہ السلام نے نماز پڑھی. اور نیچے ترجمے میں اشارہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ یہ پہلی نماز جو حضور کے سامنے جناب جبرائیل نے پڑھی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طریقہ بتایا رسول اللہ کو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. انہوں نے پہلے پڑھی، ان کو دیکھ کر رسول اللہ علیہ السلام نے نماز پڑھی. ثم صلی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا ترجمہ آپ خود کریں. ثم، پھر صلی صیغہ فاعل مذکر غائب ہے، فعل ماضی معروف ہے، صلی یا تھا اصل میں،
مرض الفاعل، اس کے اندر بھی ہوا ضمیر فاعل ہے. انہوں نے نماز پڑھی. کس نے؟ حضرت جبریل نے نماز پڑھی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اگلی نماز کون سی؟ یہ عصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے عصر کی نماز جیسے پڑھنی تھی پڑھی، اور پھر جناب رسول اللہ نے پڑھی. ثم صلی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا ترجمہ بھی کریں. پھر فعل کے ساتھ فاعل ضرور آنا ہے، صرف پڑھی نہیں. صلی میں ہوا ضمیر فاعل ہے. پھر انہوں نے نماز پڑھی، جناب جبریل نے نماز پڑھی. پس نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. جب فعل کا ترجمہ کریں گے تو فعل میں فاعل ضرور ہوگا. فعل کا فاعل کا ترجمہ ضرور کریں گے، فاعل کے بغیر نہیں کریں گے، ترجمہ غلط ہوگا. اب یہ دوسری نماز ہو گئی. تیسری نماز ہو گئی کہ مغرب کی نماز پڑھی جناب جبرائیل نے، اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے نماز پڑھی. ثم صلی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں جی. ثم صلی، یہ کون سی نماز ہو گئی؟ نماز عشاء. ثم صلی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر انہوں نے نماز پڑھی، اور پھر نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ثم قال بہذا امرت. پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. پھر ترجمہ کریں. پھر فرمایا انہوں نے بہذا کا لفظی معنی کیا؟ اسی کے ساتھ، اس کے ساتھ حکم دیا گیا مجھے، یعنی مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. اب قال سے مراد کون ہے؟ انہوں نے فرمایا. کنہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہاں پہ آپ نے یہ قال جو ہے، قال کی ضمیر کے نیچے کا مرجع بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں، بلکہ جناب جبرائیل اس سے مراد ہے. قال جبریل نے فرمایا حضور کو بہذا امرتا، اسی بات کا، یعنی اسی طرح سے نماز پڑھنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو قال کی ضمیر سے مراد کیا ہے؟ وہ جو صلی کی ضمیر کا مرجع جو ہے، قال کی ضمیر کا مرجع بھی وہی ہے. امرتا، آپ کو حکم دیا گیا ہے. اس سے مراد کون ہے؟ حضرت جبرائیل رسول اللہ سے مخاطب ہے. قال کی ضمیر کا مرجع بھی کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. اب جتنے صلی فعل آپ نے پڑھے ہیں ان سب میں یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، وہ لوٹ رہی ہے جناب جبرائیل کی طرف. فقال عمر بن عبد العزیز اعلم ما تحدث به یا عروہ. فرمایا حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہ تم جان لو، غور کرو، ما تحدث به، جو حدیث تم بیان کر رہے ہو. حدیث کو لفظی معنی ہوتا ہے بیان کرنا، بولنا. جو تم تحدث بھی بیان کر رہے ہو تم بھی، جس کو تم غور کرو یا تم جان لو کہ ما، اس کو کہ بیان کر رہے ہو تم جس کو، اے عروہ. ترجمہ کریں نا. فرمایا کہ تم جان لو جو بیان کر رہے ہو تم جس کو، بیان کر رہے ہو تم جس کو، اے عروہ. یعنی جو بات تم کہہ رہے ہو، جو حدیث تم بیان کر رہے ہو، تو ذرا اس پر غور تو کرو. اوا ان جبریل هو الذی اقام لرسول اللہ وقت الصلاۃ. اوا، حمزہ استفہام ہے. کیا بے شک جبرائیل ہے، ہوا وہ، الذی اقام، الذی جنہوں نے، اقام یقیم اقامتن قائم کرنا، متعین کرنا، یہاں ہمارا اس کا ہوگا جنہوں نے متعین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز کا وقت. فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تم غور کرو کہ جو کچھ تم ما تحدث بھی بیان کر رہے ہو تم جس بات کو، اے عروہ، کیا جبرائیل ہے وہ جنہوں نے متعین کیا، قائم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز کا وقت. بولیں آواز ان جبرائیل کیا بے شک
جبریل ہیں وہ جنہوں نے قائم کیا یا متعین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز کا وقت. قال عروۃ کذالک کذالک کان بشیر بن ابی مسعود الانصاری یحدث عن ابیہ. فرمایا حضرت عروہ نے اسی طرح بشیر بن مسعود کانا یحدث، بشیر سے پہلے کانا ہے اور اس کے بعد یحدث ہے کہ بشیر کانا یحدث، یہ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو ماضی استمراری ہوتا ہے، اس لیے ماضی استمراری کا معنی کریں گے. اسی طرح بشیر بن مسعود انصاری حدیث بیان کیا کرتے تھے اپنے والد گرامی سے. اسی طرح بشیر بن مسعود کانا یحدث حدیث بیان کیا کرتے تھے اپنے والد سے. ہمارے استاد گرامی حدیث پڑھاتے تھے تو یہ فرض تھا کہ حدیث کی عبارت، ہر کتاب کی عبارت ہم نے خود پڑھنی ہوتی تھی، استاد صرف اس کی وضاحت فرماتے تھے. تو حدیث پاک میں بھی حدیث کی عبارت پڑھنا جو ہے نا وہ یہی تو شرف ہے کہ ہمیں حدیث پڑھنا نصیب ہو، ہم حدیث کی تلاوت کریں. تو یہ کام یہ طالب علم کو خود کرنا چاہیے، وہ حدیث کی تلاوت کرے، حدیث پہلے پڑھ کے ہیں جو آگے ہم نے پڑھنی ہے. اس پہ اگرچہ اعراب بھی لگے ہوئے یہاں، تو ہم نے تو بغیر اعراب کے پڑھا، تو آپ کو اس کی حدیث پڑھنا سمجھ آئے پھر اس کا ترجمہ کرنا آپ کو ہے. قال عروۃ، فرمایا حضرت عروہ نے کہ لقد، قد تحقیق کے لیے آتا ہے، تحقیق یقیناً، حدثتنی، حدثت بار وزن فعل صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، حدثت نی حدیث بیان کی مجھے عائشہ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حدثت کا یہ فاعل ہے، مجھے حدیث بیان کی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زوج النبی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. زوج جو لفظ ہے نا یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی، خاوند کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی. اس لیے فرمایا کہ یہاں پہ حدیث بیان کی مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، زوج النبی، جو جناب رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ ہے، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یصلی، یہ پھر ماضی استمراری آ گیا ہے، بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے عصر کی، اور اس حال میں، واو حالیہ ہے، یہ اگلا جملہ حال بن رہا ہے، اس حال میں کہ سورج آپ کے حجرہ مقدس میں ہوتا تھا. سورج، شمس کا معنی سورج بھی کرتے ہیں اور شمس کا معنی دھوپ بھی کرتے ہیں. اس حال میں کہ دھوپ آپ کے حجرہ میں ہوتی تھی، قبل ان تظہر، قبل اس کے کہ وہ دھوپ بلند ہو، قبل اس کے کہ دھوپ بلند ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. لفظی ترجمہ کریں پھر اس کا معنی کرتے ہیں. جی کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت عروہ نے، جی حدیث بیان کی مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی نے، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے اس حال میں کہ سورج، دھوپ آپ کے حجرہ میں ہوتی، اس کے ظاہر ہونے یا اس کے بلند ہونے سے پہلے. اس کا مطلب کیا ہوا بھئی؟ دھوپ کے بلند ہونے سے پہلے، دیکھیں جب سورج نکلتا ہے، مثلا آپ کا کوئی دروازہ ہے کمرے کا اور سورج کی طرف، سورج جدھر سے نکلتا ہے مشرق کی طرف اس کا منہ ہے، تو جب اس کی روشنی پڑتی ہے نا تو پہلے اس کی روشنی نیچے پڑتی ہے، زمین پہ نیچے پڑتی ہے، دیوار پہ اگر پڑتی ہے تو نیچے پڑتی ہے. آہستہ آہستہ جیسے سورج اوپر جاتا ہے تو وہ روشنی بھی اوپر جاتی ہے. تو ظہر کی نماز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، یعنی پہلے وقت میں حضور پڑھا کرتے تھے. امام مالک اس روایت کے بیان کرنے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب روشنی جو ہے، دھوپ جو ہے وہ اوپر جانے سے پہلے پہلے حضور ظہر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. قبل ان تظہر، نماز اثر پڑھ لیا کرتے تھے. اثر جو ہے نا، یہ اثر آپ نے فقہ میں پڑھا ہے. اب اس میں اس کتاب میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ
حدیث پاک جو بیان کی ہے امام مالک نے، حدیث تو حدیث ہے، لیکن اس سے جو مسئلہ وہ ثابت کر رہے ہیں وہ ان کی فقہ کے مطابق ہے، فقہ مالکی کے مطابق۔ ہم نے فقہ حنفی ہم پڑھتے ہیں، ہم حنفی ہیں، فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں، تو ہم نے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کو بھی پڑھنا ہے۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے وقت میں یعنی عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ابھی تک دھوپ اوپر نہیں گئی ہوتی تھی، یعنی سورج جو ہے وہ جب ابھی سورج اوپر ہوتا تھا، بہت سورج ڈھلنے اس سے غروب کے قریب نہیں جاتا تھا، تو حضور اس سے پہلے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یعنی سورج جب مشرق سے بالکل جب دن کو مشرق سے چلتا ہے اور چلتے چلتے جب درمیان میں آتا ہے، اس کو ہمارے یہاں ہمارے اس میں زوال کہتے ہیں، اور فقہ کی زبان میں اسے نصف النہار کہتے ہیں۔ جو ہی سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف ڈھلتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آگے ہم نے پڑھا ہے فقہ میں کہ جب ہر شے کا سایہ اس کے سایہ اصلی کو چھوڑ کر ہر شے کا سایہ اس شے کی دو مثل ہو جائے، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اتنے تاخیر سے شروع ہوتا ہے۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے وقت شروع ہو جاتا ہے، اور امام ابو حنیفہ کے صاحبین نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جب ہر شے کا سایہ اس کے سایہ اصلی کو چھوڑ کر اس کی ایک مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت وہ کہتے ہیں ختم ہو جاتا ہے۔ عصر کا وقت شروع تب ہوتا ہے جب ہر شے کا سایہ اس کی دو مثل ہو جائے۔ تو یہ امام مالک فرما رہے ہیں کہ اس وقت عصر کی نماز حضور پڑھ لیتے تھے، مطلب کہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، لیکن احناف اس کو دلیل نہیں بناتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت تب شروع ہوگا جب ہر چیز کا سایہ اس کی دو مثل ہو جائے گا۔